بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، فلسفہ توحید کا جو درک اور فہم ہے وہ قرآن کے بیان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے جو مظاہر ہیں اس کائنات کے اندر ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ان کے معبود حقیقی کے بارے میں مطلع اور متنبہ کرنے کے متعلق اور ان کو اس معاملہ میں روشناس کرانے کے حوالے سے قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس مضمون کو اس اسلوب میں بیان کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق کے مظاہر ہیں ان پر توجہ دینے کی دعوت دی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر۔ اسی طرح اور کئی آیات ہے کہ جن کے مضمون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کا جو تعارف ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جو معرفت ہے اس معرفت کے حوالے سے اہل دنیا کو، اہل کائنات کو اس طریقے سے بات سمجھائی ہے کہ ان کائنات کے ان تخلیقی مظاہر کے اندر تم غور و فکر کرو۔ یہ مظاہر جو ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے، یہ تمہاری توجہ کو اس طرف مرکوز کرتے ہیں اس موضوع کے اوپر، اس عنوان کے اوپر کہ کائنات کی یہ جو کبھی ہیکل مخلوقیں ہیں، یہ مخلوقیں بغیر کسی خالق کے وجود میں نہیں آئی۔ تو جب انسان اس طریقے سے غور کرتا ہے تو اس کا جو درک ہوتا ہے فلسفہ توحید کے متعلق اور اس کا جو فہم ہوتا ہے وہ مزید گہرا ہوتا ہے، اس میں رسوخ آتا ہے، اس میں پختگی آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اپنے کلام میں یہ جو اسلوب اور انداز اختیار کیا ہے، اللہ کے جو نیک اور اس کے جو نہایت ہی ذہین فطین بندے ہیں، شریعت کا علم رکھنے والے، وہ بھی اسی اسلوب کو اختیار کرتے ہوئے وہ ان موضوعات کو اپنی گفتگو کے اندر سمیٹا کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو خطبہ اشباح کے نام سے معروف ہے، جو چل رہا ہے آج، جو اس کے اندر بیان ہے، جس اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں بیان ہے، وہ ہے زمین۔ اس سے پہلے فرشتوں کے متعلق آپ سن چکے ہیں، آج وہ زمین کی تخلیق اور پیدائش کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں قابس الارض علی مور امواج مستفلحۃ ولجج بحار ذاخرۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو تہ و بالا ہونے والی سمندر کی جو لہریں تھیں اور بھرپور سمندروں کی اتھاہ گہرائیوں کے اوپر پاٹا، اس کو پھیلایا۔ تاتیم اواعظی امواجہا، جہاں موجوں سے ٹکرا کر تھپیڑے کھا رہی تھی، یعنی یہ زمین کی تخلیق سے پہلے
سمندر کے دور کا جو احوال ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ سمندر کے اوپر جو زمین بچھائی گئی ہے تو اس کے بچھانے سے پہلے یہاں کیا ماحول تھا۔ انتہائی تہ و بالا ہونے والی مہیب لہریں، مہیب کہتے ہیں ڈراؤنی اور گھناؤنی خطرناک قسم کی جو لہریں تھیں وہ سمندر کو میسر تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہ و بالا ہونے والی جو لہریں تھیں ان لہروں اور سمندر کی اتھاہ گہرائیوں کے اوپر اس کو پاٹا، اس کو پھیلایا زمین کو، جہاں جو موجیں تھیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر تھپیڑے کھا رہی تھیں، وَتَسْتَفِقُ مُتَقَاذِفَاتُ أَفْوَاجِهَا، اور جہاں لہروں کو دھکیل کر گونج پیدا کر رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ تو اس کائنات میں ہر سو ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ زمین کی تخلیق سے پہلے ہر طرف ہر سو پانی ہی پانی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس پانی کے اوپر بچھایا، تو جب جہاں یعنی کہ ماحول یہ تھا کہ جو ہے وہ موجوں سے ٹکرا کر تھپیڑے کھا رہی تھی اور لہروں کو دھکیل کر گونج پیدا کرتی تھی، اور وہ لہریں جو تھی وَتَرْغُو زَبَدًا كَالْفُحُولِ عِنْدَ حَيَادِهَا، اور وہ لہریں جھاگ بن کر ابھر رہی تھی، جھاگ بن کر جس طرح کے ہیجان اور مستی کے وقت اونٹ کے منہ میں جھاگ ابھرا کرتی ہے، اس طرح سمندر کی جو لہریں تھیں وہ موجیں آپس میں ٹکرا کر جھاگ پیدا کر رہی تھی۔ اللہ اکبر! پھر کیا ہوا؟ فَخَضَعَ جَمَاعُ الْمَاءِ الْمُتَلَاطِمِ، تو متلاطم پانی کی جو طغیانیاں تھیں لے ثقل حملها، وہ زمین کے بوجھ کے دباؤ کی وجہ سے، زمین کے بوجھ کے دباؤ کی وجہ سے وہ متلاطم پانیوں کی جو طغیانیاں تھیں وہ فروغ ہو گئیں۔ فروغ کا مقصد ہوتا ہے دب کر رہ گئی، بیٹھ کر رہ گئی۔ اللہ اکبر! اور فرماتے ہیں وَسَكَنَ هَيْجُ ارْتِمَاعِهَا إِذْ وَطِئَتْهُ بِقَلَلِهَا وَظَلُّوا مُسْتَخْضِيًا إِذَا تَمَعَّقَتْ عَلَيْهِ بِقَوَاحِلِهَا۔ آپ لوگوں میں سے اگر کوئی بندہ عربی ادب کو پڑھنے والا ہے اور اس کو سمجھنے والا ہے، اور اس نے اگر عربی ادب کے اوپر کوئی وقت صرف کیا ہے، تو اس آدمی کی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ کتنے وزنی الفاظ ہیں، جن الفاظ کا اردو میں صحیح طور پر مفہوم ادا نہیں کیا جا سکتا، بس گزارا کیا جا سکتا ہے، صحیح مفہوم نہیں ادا ہو سکتا۔ اور جب آپ ان الفاظ کو عربی ادب کے جو دوسرے شاہکار ہیں اس دنیا میں ان کے مقابلہ میں اگر رکھ کر ان کا وزن کریں اور ان کے مقابل لا کر ان کی جو جامعیت ہے، ان میں جو فصاحت اور بلاغت پائی جاتی ہے، اس کا اندازہ کریں تو سمجھنے والا، عربی ادب کو پڑھنے والا اور سمجھنے والا یہ سمجھے گا کہ جس طرح ہیرو کے اندر کوئلوں کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہوتی، اسی طرح پورے کے پورے عربی ادب کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان وزنی اور چمکدار ہیرو کے سامنے ان کی پورے کے پورے عربی ادب کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے۔ بہت ہی کمال کے الفاظ یہ دیکھیں، فرماتے ہیں وَسَكَنَ هَيْجُ ارْتِمَاعِهَا، اور ارتماع ہی وہ سمندر کا جو جوش و خروش تھا، اس کا ابھار، اس کے ساتھ پھر کیا بیتی جب زمین کو اس کے اوپر بچھایا گیا، پھر اس کے ساتھ یہ ہوا اذا وَطِئَتْهُ بِقَلَلِهَا، جب زمین نے اپنے سینے کے ذریعے اس کو روندا،
سمندر کو، اور وَذَلَّ تو اس کا جو جوش و خروش تھا سمندر کا وہ بیٹھ کر رہ گیا، وَذَلُّوا مُسْتَخْزِيًا إِذَا تَمَعَّقَتْ عَلَيْهِ بِكَوَاهِبِهَا، اور جب زمین نے اپنے شانے اس کے اوپر رکھ کر اس کے اوپر لوٹ پوٹ ہوئی تو وہ کمزور ہو کر موتی ہو گیا، فَأَصْبَحَ بَعْدَ اسْتِخَابِ أَمْوَاجِهِ سَاجِيًا مَقْهُورًا، اور وہ سمندر اپنی موجوں کے دن دنانے کے بعد، جس کی موجیں دن دنا رہی تھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر زمین کو رکھ وَظَلَّ مُسْتَخْزِيًا إِذَا تَمَعَّقَتْ عَلَيْهِ بِكَوَاهِبِهَا، جب زمین اس کے اوپر اپنے شانوں کے ساتھ یعنی اپنے کندھوں کے ساتھ لوٹ پوٹ ہوئی تو وہ کمزور ہو کر موٹی ہو گیا، فَأَصْبَحَ بَعْدَ اسْتِخَابِ أَمْوَاجِهِ، اور موجوں کی دندنانے کے بعد ساجیاً مقہوراً، وہ عاجز اور مغلوب ہو گیا۔ اب اگر یہ کلام اگر کسی شیطان کے سامنے آئے اور وہ اس کلام کو پڑھے تو وہ اس کلام کے اندر یہ زمین اور سمندر کا جو ملاپ ہے اور زمین کو سمندر کے اوپر اس طریقے سے ٹھکانے کا جو ذکر ہے وہ اس کے سامنے آئے تو وہ اس سے کئی قسم کی سائنسی موشگافیاں برآمد کرے گا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ بیان کیا اس کے اندر بہت سے ایسے اشارات پائے جاتے ہیں، سائنسی اشارات۔ وہ بہت بڑے ریاضی دان بھی تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا علم ریاضی کے اوپر انہیں بہت دسترس حاصل تھی، اس طرح اور بھی کئی لوگ تھے مگر ان کو بہت زیادہ دسترس حاصل تھی، بہت بڑی توفیق حاصل تھی ریاضی کے اوپر، علم ریاضی کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ وفی حکمت الذل منقادا اسیرا، اور ذلت کی لگاموں میں، دیکھیے الفاظ کیسے استعمال کر رہے ہیں، ذلت کی لگاموں میں وہ سمندر جو ہے وہ مدعی اور قیدی بن کر رہ گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس پر زمین کا بوجھ ڈالا تو جس طرح کوئی جانور لگام کے اندر جکڑا جاتا ہے اور وہ لگام کے ساتھ جکڑے جانے کے بعد وہ اس کے اوپر جو بندہ سوار ہوتا ہے وہ اس کا قیدی بن کر رہ جاتا ہے، جس طرح وہ اس کی لگام کو کیا نام ہے وہ کھینچتا ہے، وہ جانور کو اسی طرح موڑنا پڑتا ہے۔ تو سمندر کا جو اس سے پہلے جو جوش و خروش تھا، اس کے اندر جو طغیانیہ تھی، اس کے اندر جو ابھار تھا اور اس کے اندر جو ابال تھا، یہ تمام تر اس کا جو یہ جوش و خروش اور ابال اور ابھار وہ زمین کے بوجھ کی وجہ سے سب کچھ جو ہے وہ نابود ہو کر رہ گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جو قادر مطلق ہے وہ فقط ان مخلوقوں کو پیدا کرنے میں قادر جو ہے وہ با اختیار نہیں، بلکہ پھر ان کو پیدا کرنے کے بعد بھی ان کے اوپر اس کا پورا کنٹرول ہے اور اسے ان کے اوپر پوری طرح کنٹرول ہے، ورنہ یہ سمندر اتنی بڑی مخلوق جو ہے وہ کسی کے قابو میں آنے والی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے وزن اور بوجھ کے ذریعے سمندر کا جو غرور تھا، اس کے اندر جو جوش و خروش اور ابھار اور ابال تھا، وہ سب کچھ اللہ نے نابود کر دیا۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَسَكَنَتِ الْأَرْضُ مَدْحُوَّةً فِي لُجَّةِ طَيَّارِهِ، زمین سمندر کے گہراؤں میں پھیل کر ٹھہر گئی، اس کے طوفان خیز گہراؤں میں پھیل کر ٹھہر گئی۔ یعنی یہ زمین خود بخود، زمین کے اندر بھی وہ صلاحیت جو ہے وہ از خود نہیں ہے، زمین کو بھی یہ توفیق اس مالک و مختار نے بخشی ہے کہ جس نے سمندر جیسی مخلوق کو، سمندر جیسی اتھری مخلوق کو جس نے کنٹرول کیا اور اس کا غرور خاک میں ملایا۔
اور فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، وردت من نخوت بعضه واعتلائه وشموخ انفه وسموب غلوائه، اور جب وہ زمین لوٹی تو سمندر کا جو غرور و تکبر تھا اور اس کا اچھلانا، اس کا سر اٹھانا، وردت من نخوت بابه واعتلائه وشموخ انفه وسموب غلوائه، اور یہ سمندر کے ساتھ زمین کے اس کے اوپر بچھائے جانے کے بعد جو سلوک ہوا تو زمین اس کا جو تکبر اور غرور تھا زمین کے پھیلائے جانے سے پہلے اور اس کے اندر پچھلانے اور سر اٹھانے اور ناک چڑھانے اور سر بلندی دکھانے کا جو مادہ پایا جاتا تھا، زمین نے اس پورے کے پورے مادے کو پوری طرح دبا دیا اور وہ اس کا پوری طرح خاتمہ کر کے ہٹی، وقامت ہوا علاقیت جریت ہی، اور اس کی روانی کے اندر جو بے اعتدالیاں پائی جاتی تھیں، سمندر کی روانی کے اندر جو بے اعتدالیاں پائی جاتی تھیں، ان بے اعتدالیوں کے اوپر زمین نے بن باندھ دی، فماذا بعد نزعاته ہی، تو وہ سمندر اپنی اچھل کود کے بعد ہموار ہو گیا، ولابد بعد ضیفان وثباته ہی، اور سمندر کی جو جست و خیز تھی اس کے اندر جو موجیں اور لہریں روانیاں اور طغیانیاں جو ایک کوہرام برپا کی ہوئی تھی، یہ تمام کی تمام ان مستیوں کو اس زمین نے سمیٹ کر رکھ دیا۔ فلما ساکنا حیاض الماء من تحت اکنافها، جب زمین ماں پانی کا ابھار جو ہے وہ اس کے کندھوں کے نیچے ٹھہر گیا، یعنی زمین کے کندھوں کے نیچے اطراف کے نیچے ٹھہر گیا، وحمل شواہق الجبال شمخ البلطخ علی اکتافها، اور زمین نے چوڑے چکلے اور بلند پہاڑوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، فجرینا بیع العیون من ارانین انوفها، تو ہم نے اس کی ناک کے بانسوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، وفرقها فی صحوب بیدہا واخادیدہا، تو ہم نے اللہ تعالیٰ، بلکہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گڑے ہوئے وہ جو چشمے جاری ہوئے تھے، ان کو گڑے ہوئے جو کھدے ہوئے جو گڑے تھے، ان کھدے ہوئے گڑوں میں اور دور دراز کے جنگلوں تک پھیلا دیا، وعدل حرکاتها بالراسیات من جلابیبها وذوات الشناخی بالشم من سیاخیبها، اور اللہ تبارک و تعالی نے مضبوط پتھروں اور بلند چوٹیوں والے پتھریلے پہاڑوں کے ذریعے اس کی زمین کی جو بے حرکات تھی، زمین کی حرکات میں اعتدال پیدا کیا۔ پہلے سمندر کو زمین کے ذریعے کنٹرول کیا، پھر زمین کو پہاڑوں کے ذریعے کنٹرول کیا، اور اس کے اندر جو حرکات تھی ان میں اعتدال پیدا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں، اس کی تخلیق کے مظاہر۔ فساکنت من المیدان لرسوب الجبال فی قطع ادیمها، تو اپنی سطح کے مختلف حصوں کے اندر میدان زمینی میدان جو ہے اس کی سطح کے جو مختلف حصے تھے، ان حصوں میں جب پہاڑ ڈوبے، پہاڑوں کے ڈوبنے کی وجہ سے وَاتَّخَذْ غُلِهَا مُتَسَرِّبَةً فِي جَوْبَاتِ خَبَاشِيمِهَا،
اور اس کی تہوں کی گہرائیوں میں اتر جانے کی وجہ سے وَرُكُوبِهَا أَعْمَاقَ صُعُودِ الْأَرْضِينَ وَجَرَاثِيمِهَا، اور زمین کی جو بلند اور آسان سطحیں تھی اور جو پست سطحیں تھی، ان بلند اور پست سطحوں کے اوپر ان پہاڑوں کے سوار ہو جانے کی وجہ سے زمین جو ہے وہ تھر تھرا کر رہ گئی. زمین جو ہے اس کے اندر جو تزلزل پایا جاتا تھا، جو اس کے اندر ایک غیر مستقل مزاجی پائی جاتی تھی، اور زمین کے اندر جو وہ تھر تھراہٹ تھی اور جو اس کے اندر حرکات تھی، ان تمام ان کیفیتوں کو پھر پہاڑوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام حرکات کو رفع کیا، ایک طرف کر دیا. یعنی سمندر کو زمین کے ذریعے کنٹرول کیا اور پھر زمین کو پہاڑوں کے ذریعے اس میں اعتدال پیدا کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی تخلیق کے مظاہر ہیں، جو کہ جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا ہے، جس نے سمندر پیدا کیا، وَفَصَحَ بَيْنَ الْجَوِّ وَبَيْنَهَا، یہ سلسلہ تخلیقات ربانیہ کا جس کا ذکر آپ کے سامنے ہو رہا ہے، اس سے پہلے فرشتوں کی تخلیق کے بارے میں بات ہوئی، پھر زمین بلکہ سمندر کے اوپر زمین کو ٹکانے کی بات ہوئی، اور پھر زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہاڑ رکھے اور کھڑے کیے، انہوں نے زمین کی بے اعتدالیوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کیا کردار ادا کیا وہ بیان ہوا. اور اب وہ بتا رہے ہیں اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے مخاطبین کو، وَفَصَحَ بَيْنَ الْجَوِّ وَبَيْنَهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور فضا کے درمیان کشادگی پیدا کی. وَأَعَدَّ الْهَوَاءَ مُتَنَسِّمًا لِسَاكِنِهَا، اور ہوا کا جو نظام، جو سسٹم اس کائنات کے اندر رواں دواں ہے اور جاری اور ساری ہے، اس کی افادیت کیا ہے؟ ہر ایک چیز جو ہے وہ اپنی جگہ افادیت رکھتی ہے. بادل اپنی جگہ افادیت رکھتے ہیں، سمندر اپنی جگہ افادیت رکھتے ہیں، اور اسی طرح زمین اپنی جگہ افادیت رکھتی ہے. تو اس نظام کائنات کے اندر یہ جو سلسلہ ہے، یہ ہواؤں کا جو چل رہا ہے اور ان کا اس سسٹم کے اندر اور اس سلسلے کے اندر رواں دواں رہنا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کی کیا افادیت ہے. وہ فرماتے ہیں متنسما لساکنہا، زمین کے اندر رہنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہوا کے ذریعے نظام تنفس، جو آکسیجن مخلوق کے جو ہے نا وہ استعمال کرتی ہے، اور انہیں جو آکسیجن کی ضرورت ہے وہ اس ہوا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی لیے ضرورت پوری کی. یعنی کہ زمین کے اندر اور آسمان اور زمین کے درمیان میں یہ ہواؤں کا جو نظام ہے، یہ آکسیجن کے سسٹم کو دھکا لگا رہا ہے اور لوگوں کو آکسیجن فراہم کر رہا ہے. وَأَخْرَجَ إِلَيْهَا أَهْلَهَا عَلَى تَمَامِ مَرَافِقِهَا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اندر اس کے رہنے والوں کو تمام ان کی جو ضروریات تھیں اور ان کی جو تمام حاجتیں تھیں، ان ضروریات اور ان حاجتوں سمیت بسایا زمین کے اندر. اور ثم لم يدع جرز الارض التي تكسر مياه العيون عن روابيها، پھر فرماتے ہیں کہ زمین کے وہ ٹکڑے کہ جن ٹکڑوں کی بلندی کی وجہ سے
چشموں کا جو پانی ہے ان کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ زمین اس بالعموم جو ہے وہ ہموار ہوتی ہے، اور بالعموم وہ اس میں اونچائی نہیں ہوتی، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں زمین کے اندر بڑے بڑے جو ہے نا وہ مٹی کے اور ریت کے ٹیلے موجود ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے ان ٹکڑوں کو، ان حصوں کو جو بلند تھے اور چشموں کا، دریاؤں کا، نہروں کا پانی اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولا تجدوا جداول الانہار ذریعۃ الی بلوغها، اور جو نہروں کے جو آگے نالے تھے وہ ان تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں رکھتے تھے۔ اللہ نے ان ٹکڑوں کا کس طرح بندوبست کیا، حتیٰ انشأ لها ناشئۃ سحاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے خصوصی طور پر ان ٹکڑوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادل پیدا کیے، تحیی مواتہا وتستخرج نباتہا، جو بادل ان ٹکڑوں کے اوپر برس کر ان کی مردہ چیزوں کو زندہ کرتے ہیں اور وہاں انگوریاں اگاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان بادلوں کی ڈیوٹی لگائی، اور فرماتے ہیں اللہ فغمامہا بعد افتراق لومائہ وتباین فضائہ، ان ٹکڑیوں کے، ان چمکیلی ٹکڑیوں کے جدا جدا اور متفرق جو ہونے کے بعد، یعنی وہ ٹکڑیاں اور بدلیاں جو ہیں وہ متفرق تھی، جدا جدا تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام بدلیوں کی ٹکڑیوں کو ملا کر ایک ابر محیط بنایا، ایک اس کائنات کو، پوری کائنات کو یعنی فضا کی طرف سے گھیرنے والا بادلوں کا نظام بنایا، اور فرماتے ہیں حتیٰ اذا تمخضت لجۃ المدن فیہ، جب اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو پانی کے ذخیرے جمع کیے تھے، جب وہ حرکت میں آ گئے، جب وہ بے چین ہو گئے، بے چین ہونے لگے، اور بدما برقہ فی کففہ، اور اس کے کناروں کے اندر بدلیاں جو ہیں وہ تڑپنے لگیں، ولم یذم ومیزہ فی کنابر ربابہ، اور وہ ان بادلوں کی جو چمک تھی، وہ بادلوں کی چمک اور وہ بدلیوں، مختلف بدلیوں کا جو سلسلہ آمد و رفت تھا، وہ متراکم سحاب ہی، جو جب وہ گھنے بادلوں کا حصہ بن گیا، اور یہ چھوٹے اور بڑے بادل، چھوٹی بدلیاں، چھوٹی ٹکڑیاں، بڑے بادل، بادل کے جو بڑے ٹکڑے تھے، یہ تمام مل کر جب ایک زبردست نظام جو ہے وہ بارش برسانے کے قابل نظام وجود میں آ گیا، تو پھر کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ارسلہ صحا متدارکا قد اصف ہیدمہ تمریح الجنوب درارہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بادلوں کو پھر برسنے کے لیے بھیج دیا، موسلادھار ہو کر برسنے کے لیے بھیج دیا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا متعارف کرایا ہوا نظام، جس نظام کے اندر مختلف مخلوقیں جو ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہی ہیں، کردار ادا کر رہی ہیں۔ یہ زمینوں اور پہاڑوں کا، اور اس میں جو ہے نا وہ چلنے والی ہواؤں کا، اور پھر اس زمین کے خشک اور بلند حصوں کو جہاں پانی نہیں پہنچ سکتا تھا، نالوں کا، ندیوں کا، دریاؤں کا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے بادلوں کا انتظام کیا جو کہ اپنی پہلی صورت میں جو ہے نا ان کی جو صورت تھی وہ اس طرح تھی کہ کہیں چھوٹیاں بدلیاں تھیں، کہیں بڑے بادل تھے، تو ان تمام بادلوں کو ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابر محیط بنایا، اور ان بلند ٹکڑوں کے اوپر ان کو موسلادھار بن کے
اللہ تعالیٰ نے موسلادھار بنا کر برسایا، جس کے ذریعے زمین کے اندر جو کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں یا دیگر جو ہے نا وہ مخلوقوں کی جو ضرورتیں ہیں پیاس بجھانے کے حوالے سے، یہ ضرورتیں ان بادلوں نے پوری کی۔ یہ ہے آج کا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ تھا، اس کا آج والا حصہ جو ہے وہ تکمیل پذیر ہوا۔ انشاءاللہ العزیز باقی کا بیان جو ہے وہ کل ہوگا، اور ابھی تک یہ خطبہ جو ہے یہ ابھی کافی باقی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سارے کا سارا خطبہ وہ آپ کے سامنے آپ کے گوشت گزار کیا جائے، تاکہ بات جو انہوں نے شروع کی ہے، یعنی کہ یہ جو ڈھانچوں کے حوالے سے جو بات انہوں نے شروع کی ہے، کائنات کے اندر جو ڈھانچے موجود ہیں مختلف چیزوں کے، اس کے بارے میں جو انہوں نے بات شروع کی ہے، وہ پوری کی پوری بات جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توجہ کرنے کی توفیق دے۔